کیا فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں جانتے ہیں فرشتے روزے رکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے، کیا فرشتے بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں؟ رمضان میں فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک سہتے ہیں، پیاس سہتے ہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو دل میں ایک سوال ضرور آتا ہے، کیا فرشتے بھی روزہ رکھتے ہوں گے؟ کیا انہیں بھی بھوک لگتی ہے؟ کیا وہ بھی افطار کرتے ہیں؟ یا ان کا معاملہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو آسان اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سمجھیں گے، اور یقین مانیے آخر تک سنیں گے تو آپ کا دل رمضان کی عبادت کے لیے اور بےتاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے آخر ہوتے کون ہیں۔ اسلام کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک پاک اور نورانی مخلوق ہے۔ انہیں نور، روشنی سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، انہیں نیند نہیں آتی، انہیں گناہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی ان کی پوری زندگی صرف عبادت ہے، صرف بندگی ہے، صرف تسبیح ہے۔ کیا فرشتے بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، فرشتوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ انسانوں اور جنوں کے لیے امتحان ہے۔ بھوک اور پیاس سہ کر اپنے نفس پر قابو پانا، اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن فرشتے تو ویسے ہی ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، انہیں کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ لیکن رمضان میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں سب سے خوبصورت بات آتی ہے، رمضان میں فرشتے زمین پر زیادہ اترتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، دعا کرنے والوں پر آمین کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ اکیلے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کے آس پاس فرشتے موجود ہوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک اور عظیم خوشخبری، جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مطلب آپ کا روزہ صرف آپ کا نہیں، آپ کے لیے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ شب قدر، فرشتوں کی سب سے بڑی آمد، رمضان کی سب سے مقدس رات شب قدر۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس رات اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے۔ ہر جگہ، مسجدوں میں، گھروں میں، عبادت کرنے والوں کے پاس، دعا کرنے والوں کے پاس، یعنی جس انسان نے اس رات عبادت کر لی اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ فرشتے ہر جگہ نہیں آتے، وہ خاص جگہوں پر آتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں سکون اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے ان جگہوں سے دور رہتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں گندی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے گھر کا ماحول بھی بدلنا چاہیے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ ہے صبر، تقوی، گناہوں سے دوری، دل کی صفائی، اللہ کے قریب ہونا۔ اگر انسان بھوکا رہا لیکن جھوٹ بولتا رہا، غصہ کرتا رہا، تو روزے کی حقیقت پوری نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی خوشخبری حدیث میں آتا ہے، جو انسان ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔